میں ترکوں کے اوغوز خاندان سے ہوں۔ کنگ قبیلے میں مظلوموں کے محافظ سلطان طغرل صاحب کا بھتیجا، خراسان کے حاکم ناقابل شخصیت چغری صاحب کا بیٹا محمد الپ ارسلان ہوں اور میدان جنگ میں مخالفین کے مقابل کھڑا ہوں جنہوں نے تلوار کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرنے کی جرات کی ہے۔ الپ ارسلان یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی لگام کو اوپر کرتا ہے۔ ایک ماہ پہلے سلطان معظم امیر الجلال شیخ الاشراف سلطان طغرل حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگ احترام میں جھک جاتے ہیں اور محل کا دروازہ کھلتا ہے اور طغرل صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ خاتون ان کو کہتی ہے کہ خوش آمدید میرے سلطان۔ وہ خاتون کو کہتے ہیں کہ عافیت ہوگی۔ خاتون سر جھکا دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ سلطان طغرل کہتا ہے خواجہ یہاں آؤ۔ خواجہ کہتا ہے جی میرے سلطان کہیے۔ سلطان طغرل کہتا ہے کہ آج کا دن وہ ہے جب میں اعلان کروں گا کہ آنے والا وارث کون ہوگا۔ تو خاتون مسکرا کر دیکھتی ہے اور پھر سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خواجہ کہتا ہے جو حکم میرے آقا کا۔ دوسری طرف الپ ارسلان گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے بازی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ چغری صاحب اشارہ کرتے ہیں اور سب اپنے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں۔ سب لوگ شور مچاتے ہیں وہ دیکھو چغری صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں۔ الپ ارسلان نیچے جھک کر بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے اور گھوڑا دوڑانے لگتا ہے۔ وہ قہقہہ لگا کر مسکرانے لگتے ہیں اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے شاباش چغری صاحب کے بیٹوں، شاباش سلجوق شیروں، شاباش کنگ کے بہادروں۔ ہجوم میں کھڑی ایک خاتون سلیمان کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ چغری صاحب حسن کو کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ کون کوکپوروں کا مقابلہ جیتے گا، سلیمان یا الپ ارسلان؟ حسن کہتا ہے کہ دونوں ہی آپ کے خون ہیں چغری صاحب، دونوں کو ہی صلاحیتیں آپ کی طرف سے ورثے میں ملی ہیں۔ پھر حسن کہتا ہے کہ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے دیکھ کر دماغ کچھ سوچتا ہے۔ تو چغری صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ کیا کہتا ہے، ذرا ہمیں بتائیے۔ تو حسن کہتا ہے کہ سلیمان واقعی بہت ماہر اور طاقتور ہے لیکن الپ ارسلان ذرا تھوڑے مختلف ہیں جناب۔ مگر جب میں الپ ارسلان کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے آپ اور طغرل صاحب کی جوانی یاد آتی ہے۔ وہ آپ دونوں کی طرح ہر لحاظ سے دکھتا ہے۔ تو چغری صاحب کہتے ہیں الپ ارسلان کے بازوؤں کی طرح آپ کی زبان بھی بہت تیز ہے۔ حسن کہتا ہے استغفر اللہ۔ ہجوم میں کھڑے لوگ بڑے ہی دلچسپی سے اس کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر الپ ارسلان ایک گھوڑا سوار سے بھیڑ کو چھین لیتا ہے اور ہجوم میں کھڑے ہوئے لوگ اس کھیل کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ ہجوم میں کھڑی ہوئی خاتون الپ ارسلان کو مسکرا کر دیکھتی ہے۔ چغری سلطان آگ بلگیہ سے کہتے ہیں کہ میرے طغرل بھائی کے جانشین کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو آگ بلگیہ کہتا ہے کہ وہ مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قبول ہوگا، مگر مجھے یہ نہیں پتہ کہ اعلان کرنے کا یہ صحیح وقت تھا یا کہ نہیں۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ باپ بیٹا اور بھائی بھائی سے نہ لڑے۔ تو چغری صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ آگ بلگیہ، انشاءاللہ آگ بلگیہ۔ پھر الپ ارسلان سلیمان سے بھیڑ کو چھینتا ہے۔ اسی دوران سلیمان گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہجوم میں کھڑی ایک خاتون یہ منظر دیکھ کر
ناخوش ہو جاتی ہے۔ الپ ارسلان بھیڑ کو لے جا کر گول دائرے میں ڈال دیتا ہے۔ الپ ارسلان اس مقابلے کو جیت جاتا ہے۔ جگری صاحب الپ ارسلان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ارسلان اپنا ہاتھ سلمان کی طرف بڑھاتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہے، میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ تو سلمان کہتا ہے یہ صرف ایک کھیل ہے۔ تو الپ ارسلان کہتا ہے کہ اگلی بار تم جیتو گے سلمان۔ تو سلیمان ارسلان الپ کو گلے لگا کر کہتا ہے مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ اگلی دفعہ تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے گی۔ الپ ارسلان کا ہاتھ اوپر کو اٹھا دیتا ہے۔ تو جگری صاحب اور سارے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خاتون کہتی ہے جگری صاحب آپ نہ اٹھیں۔ تو جگری صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ الپ ارسلان اور سلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ جگری صاحب کہتے ہیں میرے پیارے بیٹوں، میرے بیٹے جو کہ لوہے سے لیس ہیں اور جو شیر دل ہیں، ان کو کوئی بھی ہوا شخصیت نہیں دے سکتی۔ تو خاتون مسکرا کر دیکھتی ہے اور جگری صاحب کہتے ہیں کہ تم دونوں میرا فخر ہو۔ یا عظیم اللہ تم دونوں کی ہر مراد کو پورا کرے، آمین۔ تو الپ ارسلان کہتا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے میرے حضور۔ تو خاتون کہتی ہے آمین۔ تو آگ بلگیا کہتا ہے آگ جلاؤ، کھانا تقسیم کرو اور اپنی خواہشات بتاؤ اور مٹی جمع کرو، سورج کو چمکنے دو، بھیڑوں کو کھیلنے دو، عید منائیں گے، عید ہوگی، چلیے 9 روز کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو سب احترام میں جھک جاتے ہیں۔ الپ ارسلان جگری صاحب کو مسکرا کر دیکھتا ہے، وہ بھی جواب میں مسکرا دیتے ہیں۔ طغرل سلطان اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سارے سردار اور وزراء اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو طغرل سلطان کہتا ہے میرے سرداروں اور میرے وزیروں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان فانی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف ہماری ریاست ہے۔ وقت آنے پر ہم بھی حق اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس لیے سلجوق سلطنت کا سلطان میکائیل کا بیٹا سلطان محمد طغرل کا وارث، تاکہ میری وفات کے بعد ریاست میں فتنہ پیدا نہ ہو، میں نے اپنے جانشین کو مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وہ وزیر سے کہتا ہے کہ سب کو بتاؤ اور سب اس کو تسلیم کریں گے۔ وہ میرا جانشین ہے۔ تو اسی دوران ایک وزیر اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میرے سلطان، یازنطینیوں نے، کافروں نے سرحد پر ہمارے ترک قبائلی قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بغیر رحم کھائے ہمارے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ طغرل صاحب خوشی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب کہ یازدینی ترک کے محل میں آتے ہیں اور انہوں نے ایک آدمی کو رسی سے باندھ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ترک قبائل کا سپاہی ہوتا ہے۔ یازدینی سپاہی آ کر کہتا ہے اسے یہاں لاؤ، پکڑ کر ایک طرف لے جاتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے یانس یہ وحشی کون ہے؟ تو یانس کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے ترک قبائلیوں کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ تو شہزادہ کہتا ہے تحفظ سے پورا کام کے لوگوں سے بات کروانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مجھے یہاں پر زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں اقتدام کرتا آپ نے تو ان کو مار ہی ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ میں وسپورا خان سے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ وہ تیفور ہو جو اس تمام علاقے وسپورا خان کے ذمہ دار ہو۔ تیفور کہتا ہے تم اپنے چاچا کی طرح ہو جو کہ سانپوں سے لڑنے کی مہارت نہیں رکھتا۔ ترک سپاہی کہتا ہے کہ یا تو تم مجھے مار دو یا تو مجھے زندہ چھوڑ دو، ہم ترک ہیں، ہم کافروں کے آگے ہرگز نہیں جھکتے۔ تیفور کہتا ہے شہزادے سے دیکھا تم نے اس کو؟ تو شہزادہ کہتا ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تیفور۔
کفور انس سے کہتا ہے تم اس کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ انس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا آخری فیصلہ کریں۔ اس کا کفور کہتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا انس کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ کہہ کر کفور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے ہلاکوس اور پھر وہ اس ترک کو شہید کر دیتے ہیں۔ تغرل سلطان غصے میں کہتے ہیں یقینی ترکوں کو نقصان پہنچائیں، اگر ظالم کافروں کے پاگل کتے ایک ایک کر بے گناہوں پر حملہ کریں تو ہم ان سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ وزیر کہتا ہے آپ کا کیا حکم ہے میرے